راہل گاندھی وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ جی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں پہ بھی کسی چیز پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ ڈینائی کر دیں. وہ تو مثال انہوں نے دی تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر مودی نے رشین آئل کی امپورٹ کم کر دی ہے تو اس لیے میں ٹیرف بھی کم کر دوں گا, یا خاموشی جو ابھی تک اختیار کی ہوئی ہے. سو خاموشی بھی ایک طریقے کی کہتے ہیں نا ہاں ہی ہوتی ہے. تو آپ پبلک میں اتنا بات کرتے ہیں, آ کے کہہ دیں کہ نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ از لائنگ. بہت عرصے سے ان کی ایک اپنی تمام کی تمام دفاعی ضروریات جو ہیں یہ روس سے پوری کر رہے ہیں. اوور آل جو امریکہ کی ایک ریاست ہے اس کی فورن پالیسی کا یہ حصہ رہا ہے ٹو انویسٹ ان انڈیا. السلام علیکم, دس از رافع آصف, ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا نے رشین آئل امپورٹ میں بہت حد تک کمی کر دی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی انڈیا پہ ٹیرفس میں کمی کرنے جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے بھی یہ بات بہت دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ انڈیا نے رشین آئل امپورٹ 2025 کے اختتام سے پہلے جو رشین آئل امپورٹ ہے بہت کم کر دیں گے, لیکن مودی کی طرف سے اس قسم کی کوئی بات نہیں سننے کو آتی, نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کی کنفرمیشن انہوں نے کیا. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. مودی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دباؤ کے آگے زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنی دفعہ یہ بات کر دی ہے, اب تو آئی تھنک ان کو شاید جواب دے ہی دینا چاہیے انڈین پرائم منسٹر کو. جیسے ان کے بار بار جو کانگریس کے لیڈر ہیں راہل گاندھی وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ جی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں پہ بھی کسی چیز پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ ڈینائی کر دیں. وہ تو مثال انہوں نے دی تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی سیز فائر کی. سو اف راہل گاندھی کنونسز ہم بار بار بول کے تو شاید وہ کوئی بیان نکلوا لیں مودی سے. اور دوسرا بیان اگر ان کو لگتا ہے کہ جی رشین آئل پہ وہ بھی بات کر لیں, اس پہ بھی دیکھیں آپ کانگریس کیا کہتی ہے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے ہماری پالیسی کا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے اور ہم تک پہنچتی ہے تھرو پریزیڈنٹ ٹرمپ. وہ آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتایا انہیں کہ انڈیا نے سیز فائر کی درخواست کی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتایا کہ جی یہی تھے جنہوں نے کہا پاکستان سے ہمیں بچاؤ, اور پھر ان کو جنگ رکوانے کے لیے محنت کرنی پڑی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو. انہوں نے دیکھا نا وہ پیغام دے دیا تھا سوشل میڈیا پہ. پھر اسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتایا کہ جی مودی سے ان کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رشین آئل کی جو امپورٹ ہے وہ ہم کم کریں گے مرحلہ وار اور آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم کر دیں گے. آپ کو اگر یاد ہو اس پہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہار الیکشنز کا ویٹ کر رہے ہیں, بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو یہ لوگ اپنی لوگوں میں جا کے اپنے ووٹر سپورٹرز میں جا کے یہ سیل کرتے ہیں, اس کو مارکیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو امریکہ نے کہا اور ہمیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا لیکن اس کے باوجود ہم ہار نہیں مانے. ہم تو اپنے مفادات کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے روس سے تیل خریدتے چلے جا رہے ہیں. وہاں آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یاد کرایا کہ نہیں آپ نے مجھے یہ کہا ہے, ٹھیک ہے. پھر مودی نے آئی تھنک ٹویٹ کیا تھا اس پہ, وہ جو ایکس پہ ان کا بیان آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ شاید انہوں نے ان کو دیوالی کی یا سالگرہ کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا. دو فون آئے تھے, ایک پہلے سالگرہ کا تھا, یہ والا آئی تھنک دیوالی والا موقع تھا. اچھا پھر دوسرا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو آگے بڑھ کے ایک اور بات بتا دی کہ جناب جو ٹیرف لگایا ہے وہ بھی وہ کم کر دیں گے. سو یہ دیٹ سیز ایوری تھنگ. یہ تو پوری کہانی کھول کے انہوں نے رکھ دی ہے کہ بھائی آپ پہ ٹیرف لگی اسی لیے رہے تھے. روس سے تیل کی خریداری کا معاملہ تھا, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا کسی بھی ملک کے ساتھ جو رشتہ ہوگا میرے ملک کا وہ ٹرانزیکشنل ہوگا. آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو سلوک آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. اب انڈیا پہ ان کو اوبیسلی ٹیرف لگانے والی بات پہ پہلے ہی غصہ تھا کہ ہمارے پروڈکٹس پہ, ایسی پروڈکٹس ہیں ہماری جو انڈیا میں جاتی ہیں, ایک تو ان کو پوری مارکیٹ نہیں ملتی ہے ساری پروڈکٹس کو, اینڈ سیکنڈ چیز ہے کہ 100% ٹیرف بھی ہماری کچھ پروڈکٹس پہ لگ رہا ہے. جبکہ جو انڈیا کی پروڈکٹس ہیں جو امریکہ آ رہی ہیں ان میں ایسی بھی بہت ایک لمبی لسٹ ہے جن کو 0% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پچھلی حکومت کے اندر ان کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ کنسیشنز ان کو دیے گئے, وہ ڈسکاؤنٹس ان کو ملے, اور جس کا بھرپور فائدہ انڈیا نے اٹھایا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹرانزیکشنل ایک رشتہ چاہتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ, اور ان کو وہ جو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لے کے آئے ہیں وہ اپنی عوام کے سامنے ثابت بھی کرنا ہے. اب وہ ان کا یہ کہہ دینا کہ جناب انڈیا پہ لگے ٹیرف اب وہ کم کر دیں گے, کیونکہ انڈیا نے ان کی بات مان لیا, تو یہ سیدھا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کھل کے بتایا کہ انڈیا نے یہ کام کیا ہے. اب وہ اس کو ڈینائی کریں
یا خاموشی جو ابھی تک اختیار کی ہوئی ہے. سو خاموشی بھی ایک طریقے کی کہتے ہیں نا ہاں ہی ہوتی ہے کہ آپ بتا نہیں رہے ہیں. اگر واقعی آپ پہ اتنا بڑا یہ الزام لگ رہا ہے, ایلیگیشن لگ رہا ہے, تو پھر تو جو راہل گاندھی یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ پھر تو آپ پبلک میں اتنا بات کرتے ہیں, آ کے کہہ دیں کہ نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ از لائنگ, میں نے تو کی نہیں تھی بات. کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بس وہی نا کہ یہ پریزیڈنٹ فارن آفس بھی خاموش ہے, یہ دونوں طرف چلنا چاہ رہے ہیں نا کہ ان کے جو اپنے عوام ہیں ان کو بھی یہ خوش کر لیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ناراض نہ ہوں. اگر ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو انکار کر نہیں سکتے نا, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ سچ بول رہا ہے تو یہ کیسے ڈینائی کریں گے, مجھے بتائیے. پھر یہ جو کہتے ہیں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود امریکہ, پھر وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. پھر جتنے ٹیرف لگے تھے اور جو اب کم ہونے جا رہے ہیں وہ اور اپنے اوپر بڑھا لیں گے, پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہی اور الٹا اقدام کر دیں گے ان کے لیے جو ان کے خلاف ہی جائے گا. سو اسی لیے ان کو لگتا ہے کہ بہتر جو طریقہ ہے نا یا راستہ ہے وہ خاموشی کا ہی ہے. لیکن اب اتنی چیزیں ہو گئی ہیں, آئی تھنک اب تو ان کی اپنے شاید آئی ووڈ ناٹ سے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ, بیکاز ان کی پارٹی تو بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد ایک پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور دیٹس اٹ. میڈیا میں شاید کوئی سین وائس جو ہے کل کو سوال اٹھا لے کہ آپ خود کیوں نہیں بولتے ہیں, ویسے تو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کسی اسٹیٹمنٹ کو رد کرنا ہوتا ہے, ڈینائی کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو خاموشی کا مطلب تو ہاں ہی لیا جائے گا یہاں پہ. اچھا, یہ جو ٹریڈ ڈیل ان کی اگر سائن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انڈیا کے رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے؟ ان کے چیلنجز میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں, چائنا اور رشیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات کافی بہتر کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. چائنا کا تو میں نہیں کہوں گی کہ چائنا کے ساتھ کوئی ان کے ایشوز ہوں گے, بیکاز وہ اس نہج تک ان کے تعلقات کبھی چائنا کے ساتھ پہنچے ہی نہیں ہیں. ان کا تو ڈسپیوٹ رہا ہے, کانفلکٹس رہے ہیں, وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ہیں. روس کے ساتھ ہاں, کیونکہ بہت عرصے سے ان کی ایک اپنی تمام کی تمام دفاعی ضروریات جو ہیں یہ روس سے پوری کر رہے ہیں. سارے کا سارا وہاں رشین اسلحہ, رشین جو ویپنری ہے وہ وہاں پہ جا رہی ہے, امپورٹ ہو رہی ہے. ہمیشہ سے بھارت کی جو ریلائنس ہے نا وہ روسی اسلحے پر ہی رہی ہے. اب پھر یہ آئل کی خریداری کا معاملہ کہ جس سستا آئل مل رہا ہے, جس کو وہاں پہ انہوں نے اپنی عوام میں اس طرح سے بیچا کہ ہم اپنی عوام کے لیے سستا تیل خرید رہے ہیں, تو وہاں پہ جو ایک قیمت ہے وہ برقرار رہے گی. اب اگر یہ روسی تیل کی خریداری کم بھی ہوتی ہے, اگر لیٹس سے چلیں ختم نہیں ہوتی, کم بھی ہوتی ہے, تو بھی یہ دباؤ میں آئیں گے, معاشی طور پہ دباؤ میں آئیں گے, کیونکہ ایک جو پرائس انہوں نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے فیول کی, وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا آئل اینڈ گیس کی پرائسز کو مینٹین کرنا. اب وہ پرائسز اوپر جائیں گی تو جس عوام کے فائدے کے لیے وہ کہہ رہے تھے وہی عوام جو ہے وہ پھر ان کو obviously تنقید کرے گی, مہنگائی بڑھے گی. تو کس ملک میں, ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھتی تو کیا ہماری حکومت عوام وہ آپ نکلیں روڈ شو کریں, پتہ چل جائے گا آپ کو کیا کہتے ہیں. سو یہ تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی ملک ہمارے عوام جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے تو مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکسکیوز می کہ یو ایس کے ساتھ خاص طور سے جو انہوں نے ایک ہمیشہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ رکھی. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آرم ٹویسٹنگ کرنا ان کو ایک آرٹ آتا ہے, اور کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کے آگے وہ بالکل ہی سرنڈر کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ چائنا, ریسنٹلی ہم نے دیکھا کیا ہوا, انہوں نے اے آئی چپس ان کے بند کیے تھے, انہوں نے باقاعدہ وہ ریئر ارتھ منرلز اٹھا کے بند کر دیے. پھر کیا ہوا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ شی سے مل کے ان کی باتیں منوانی پڑیں کہ جی آپ ہمارا سویا بین بھی خرید لیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو چائنا ہے, انڈیا کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا چائنا سے. یہ الگ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور باقی جتنے بھی صدور رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فرسٹ ٹینیور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کا بالکل انڈیکیشن ملتی ہے, یا جتنے بھی صدور رہے ہیں, یا اوور آل جو امریکہ کی ایک ریاست ہے اس کی فورن پالیسی کا یہ حصہ رہا ہے ٹو انویسٹ ان انڈیا. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کو اتنا طاقتور, انڈیا کو اتنا مضبوط کرنا چاہتے تھے, بیکاز ان کو یہ خیال تھا, گمان تھا کہ انڈیا از دیٹ پاور وچ کین ٹیک آن چائنا ان دا ریجن. یہ تو ان کو مئی میں سمجھ آیا کہ نو, اٹس ناٹ دیٹ انڈیا, ہم غلط انویسٹ کرتے رہے ہیں اس ملک کے اندر. یہ تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکا, یہ چائنا کا کیا مقابلہ کرے گا. تو یہ تو ان کو مئی میں سمجھ آئی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو یہ آنکھیں بند کر کے انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹ جاری رکھے ہوئے تھے. اب میں اکثر بات کرتی ہوں, آپ دیکھیں جب یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو شروع میں خاموشی تھی, مکمل خاموشی تھی, بلکہ ان کا جو وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے تو یہاں تک بیان دے دیا تھا کہ اٹس نن آف آور بزنس, جو پاکستان اور انڈیا کی. یہ تو جب ان کو پتہ چلا کہ اوہ ہمارا گھوڑا ریس ہار رہا ہے,
تو پھر انہوں نے بیان دینا شروع کیا کہ جی ہم نے بڑی محنت کی ہے, میری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے اور سیز فائر کرایا ہے. یہ تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ انڈیا جنگ جو ہے وہ ہار سکتا ہے. اس وقت تک خاموشی تھی. جب ان کو خبر ملی کہ یہ تو ساری کا ساری گیم پاکستان کی فیور میں جا رہی ہے, ہم نے جس پہ پیسے لگائے تھے وہ گھوڑا ہار گیا ہے, تو یہ تب سیز فائر کے بیانات سامنے آئے ہیں, جب وہاں سے مودی کی ریکویسٹ گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. فیس سیونگ پرووائڈ ایک انہوں نے کرنے کی کوشش کی سیز فائر کی صورت میں. اینڈ آبویسلی دیکھیں, جنگ کو کبھی بھی گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے, جنگ کسی کے بھی فیور میں نہیں ہے. جنگ میں کیا ہوتا ہے, صرف اور صرف آپ صرف وہ دشمن چھوڑیں, دونوں طرف کے انوسینٹ سویلینز مارے جاتے ہیں یار. کوئی مذاق ہے یہ؟ اس میں جنگ میں بچے بھی, بوڑھے بھی, عورتیں بھی, پھر وہ سانجھے ہوتے ہیں. پھر اس میں آپ انوسینٹ لوگوں کو مار دیں اور کتنے ہی لوگ معذور ہو جائیں, کتنے ہی لوگوں کے گھر اجڑ جائیں. یہ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اگین 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان تو یہاں تک بات آنی بھی نہیں چاہیے. یہ تو ہمیشہ سے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ جب دل چاہے گا وہ جی ہم پاکستان پہ بم ماریں گے, پاکستان کو ختم کر دیں گے. تو کر کے دیکھ لیں بھائی, کوشش آپ نے مئی میں جو کر کے دیکھی ہے اس کی آپ کو جھلک مل گئی ہے. دوبارہ آپ ایسا اٹیمپٹ کریں گے تو پھر اس سے زیادہ ڈبل جواب مل جائے گا. یہ چاہتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی مرضی ہے, پھر بعد میں نہ کہیے گا کہ ہمارا نقصان زیادہ ہو گیا. اچھا, اس ٹریڈ ڈیل کے بعد انڈیا کے امریکہ کے ساتھ پہلے جیسے تعلقات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہر ملک جو ہے نا وہ اپنے انٹرسٹ کا سوچتا ہے. ڈپلومسی میں یا دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے ہوتے ہیں. جیسے ان کے پہلے بہتر تعلقات تھے, اچھے تھے, تو اس پوزیشن پہ میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ کوئی دوست یا دشمن, حریف اور حلیف نہیں ہوتے, اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. امریکہ کو آج اگر یہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ میں نے اپنے تعلقات اچھے رکھنے ہیں, مجھے وہاں سے ریئر ارتھ منرلس چاہیے, تو پاکستان کی طرف آئے گا. آج مجھے یہاں کا فیلڈ مارشل اچھا لگ رہا ہے تو وہ آصف منیر کی تعریف کرتے نہیں تھکتے. آج پرائم منسٹر شہباز شریف اچھا لگ رہا ہے تو وہ ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں. آج انڈیا اگر میری بات نہیں مان رہا تو انڈیا کو میری گڈ بک سے باہر نکال دو. آج انڈیا بات مان لے گا, روس سے تیل بند کر دے گا, تو چلو گڈ بکس میں واپس لے کے آ جاؤ. صرف اور صرف دنیا جو ہے نا وہ اس وقت ممالک جو ہیں وہ ان مفادات پہ چل رہے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے یہ جو ابھی 10 سالہ ڈیفینس ڈیل والا انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے, نیا اگریمنٹ نہیں ہے, کوئی نئی ڈیل نہیں ہوئی ہے, اٹس ناٹ ایون اے ڈیل. جو پرانا ان کا چل رہا تھا اس میں ایک انٹینشن ظاہر کی گئی ہے دیٹ وی ول کنٹینیو دس فار نیکسٹ 10 years آلسو, جو پہلے ان کی ڈیفینس ڈیل موجود تھی. سو اٹس این انڈرسٹینڈنگ, اٹس MOU جیسے سائن ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کی انٹینشن ہے یا یو ہیو دس انٹینٹ ٹو ڈو دس بزنس ود دس کنٹری اور دس پارٹی. تو یہ وہ والا اس میں اگریمنٹ کے اندر چیز آئی ہے سامنے. اب اس کو اگر بھارت کو اس صورت میں تھوڑی فیس سیونگ دینی پڑی ہے یا یہ کہنا پڑا ہے کہ دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ ڈیفینس ڈیل کو بھی مزید بڑھانے کے کنٹینیو کرنے کے لیے تیار ہیں, سو آپ نے ایک طریقے سے اس کو اور دباؤ میں ڈال دیا کہ بھائی ہم آپ کے لیے یہ کرنے کو تیار ہیں, سو ناؤ یو ہیو ٹو اسٹاپ دس امپورٹ آف رشین آئل. اگر نہیں کریں گے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگلا بیان کیا آتا تھا کہ ہم ٹیرف بڑھا دیں گے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر مودی نے رشین آئل کی امپورٹ کم کر دی ہے تو اس لیے میں ٹیرف بھی کم کر دوں گا. تو اگر کل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بتائیں کہ نہیں مودی نے پھر انکار کر دیا ہے یا امپورٹ بڑھا دی ہے تو وہ ٹیرف بھی بڑھا دیں گے. اب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے آخر تک وہ بالکل بند کر دیں گے امپورٹ, تو اگر پرائم منسٹر مودی نے یا انڈیا نے وہ امپورٹ بند نہیں کی تو آپ سوچیں پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ اور چیز نہیں لے کے آ جائیں گے کہیں نہ کہیں ان کو اور انڈر پریشر لانے کے لیے, ان کی آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے وہ کوئی اور چیز ہو سکتا ہے ایجاد کر لیں, یا ہو سکتا ہے وہ ٹیرفس کو ہی بڑھا دیں. So it's all about your own interests. It's all about what benefits you. It's not کہ آج مطلب یہ میرا ملک ایک ایسا دوست ہے تو یہ قبر تک میرا دوست ہی رہے گا. it's not. ممالک کے ساتھ وہ والے تعلقات اور وہ والے رشتے یا ڈپلومسی اس طریقے سے نہیں ہوتی. آپ
صرف اور صرف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ وہ کرتے ہیں. تو اس ڈیفینس ڈیل کا جو آپ ابھی بات کری ہیں, ڈیل ہے, فریم ورک ہے, اس کا کیا فائدہ ہوا انڈیا کو؟ کیونکہ ان کے تعلقات تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو سرد مہری کا شکار ہیں, خراب تعلقات ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائیں, جو رشین آئل امپورٹ بند واقعی اگر وہ کر دیتے ہیں. ہاں کیوں نہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طریقے سے خوش تو ہوں گے. تو وہ یہی تو ایکچوئل ایشو ہے, یہی تو بون آف کنٹینشن ہے اس وقت, یہی تو ایک معاملہ ہے جو سب سے زیادہ برا لگ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ بھائی آپ دیکھیں, انہوں نے کھڑے ہو کے انڈیا کو فنڈر کہا تھا اس جنگ کا کہ یہ ان سے تیل خریدتا ہے تو اس کے پیسے روس کو ملتے ہیں, روس جو ہے وہ پھر یوکرین پہ بمباری کرتا ہے, تو انڈیا جو ہے وہ اس جنگ کا میجر فنڈر ہے. تو اگر وہی انڈیا تیل کی خریداری بند کر دیتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ خوش ہو جائیں گے. تو اس سے اس کی عوام سفر کرے گی, کرے گی, ایگزیکٹلی کرے گی. میں یہی تو ایگزیکٹلی کہ آپ نے پھر دونوں میں سے ایک چیز دیکھنی ہے نا, کہ آپ نے امریکہ کو, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وقت خوش کرنا ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ واپس بحال کرنی ہے, وہی ڈیفینس ڈیل جیسے آپ چاہتے ہیں, اور یہ صرف اگین not just an understanding, not just a framework, deal, کہ جہاں پہ واقعی آپ کو وہ جو آپ کی دفاعی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہا ہو, وہ اسلحہ, وہ گولہ بارود, وہ فائٹر جیٹس جو آپ کو چاہیے وہ امریکہ آپ کو دے رہا ہو, تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ڈیل ہے ہماری, یہ کامیابی ہے ہماری. مے بی آپ جوائنٹ مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں, جوائنٹ پروڈکشن کی طرف جائیں, کچھ بھی اور کریں, بٹ اگر وہ ہوگا تو کامیابی ہے. ناٹ جسٹ این انٹینشن, not just a framework, not just a an MOU. اگر واقعی میں اس چیز کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہاں جی اب ٹھیک ہے یار میری بات مان لی پرائم منسٹر مودی نے, انڈیا نے ٹیرف بہتر ہو جائیں گے, ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. سو آپ کو جہاں پہ جس نہج پہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کے فائدے میں جو چیز جا رہی ہے, آپ کے ملک کو, آپ کو جو چیز سوٹ کرتی ہے, آپ نے وہ ڈائریکشن لینی ہے, اور وہ ابھی ہو رہا ہے, تمام ممالک یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.